اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل رب زدنی علما۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، با فضل ربی آج ہم قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکلز 31 سے لے کر 45 تک پڑھیں گے۔ اس سے قبل جیسا کہ عادت بنانے کی کوشش کی ہے کہ سابقہ سبق کو تھوڑا سا ریوائز کریں، زیادہ نہیں، پھر لیکچر کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب لوگوں کے علم میں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ قانون شہادت آرڈر انتہائی دلچسپ ہے، بلکہ اپنے طور پر میں ذرا اس پر تحقیق کر رہا تھا، آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلہ جات دیکھ رہا تھا۔ اس میں نا بہت زیادہ لاجیکل کنکلوژن کا استعمال ہے، منطق کا انفرنس ڈرا کیسے کیا جاتا ہے، ریزنیبل پروبیبلٹی کہ حالات و واقعات کو جب آپ پرکھیں گے، دیکھیں گے، بہترین نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو حقیقت ہے باطنی اور ظاہری، جب نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، آپ لوگ الفاظ باتیں سنیں گے، تو یہ ایک ایسا بہترین قانون ہے جو آپ کو مہارت دیتا ہے، نہ صرف شعبہ وکالت میں، شعبہ قانون میں، بلکہ اگر اسے آپ صحیح طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، تو یہ آپ کو بہترین سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ سابقہ سبق کی میں آپ لوگوں کو گزارش کر رہا تھا، اس میں مین چیز جو لوگوں نے سوال پوچھے آپ لوگوں نے، تو ان میں ریس جیسٹے کا معاملہ کافی زیادہ ہے۔ اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ سر اس کو دوبارہ بتا دیں۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قانون شہادت آرڈر کا ایک ایسا ٹاپک ہے، عمومی طور پر جنرلی شاید یہ سمجھ نہیں آتا، لیکن میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جتنی دفعہ مجھ سے پوچھیں گے میں حاضر ہوں۔ اب اس کا نا مختصر دوبارہ میں بتا دوں، الفاظ میں آپ لوگوں کو خود ہی بولتا ہوں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی۔ اب ہمارے اردو کے الفاظ ہیں کچھ، کیفیت کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے، واقعہ کیا ہوتا ہے، حالات و واقعات کیا ہوتے ہیں، یا آپ اس کو سادہ سمپل سمجھ لیں، وجدان کیا ہوتا ہے، انفرنس ڈرا کیسے کرتے ہیں۔ ریس جیسٹے کو اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، انتہائی غور سے سن لیں۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، انتہائی غور سے سن لیں۔ فوجداری مقدمے میں آپ چارج کو دیکھ لیں۔ مثلا چارج عمومی طور پر کیا آتا ہے، کیا ہوتا ہے، جرم 302 ہے، جرم 324 ہے۔ اب جرم سے کے ارتکاب سے پہلے کے معاملات اور جرم ہونے کے بعد کے معاملات، اسی طرح سول کیسز کو آپ دیکھ لیں، ایشوز فریم ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، اس کی میں بات کرتا ہوں، استقراریہ دعوے کی بات کرتا ہوں۔ استقراریہ دعویٰ سمپل، جو انڈر سیکشن 42 ہمارا اسپیشل ریلیف ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، ویری سمپل، انتہائی سادہ الفاظ میں۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے زینب بی بی، وہ محترمہ آ کے دعویٰ دائر کرتی ہیں کہ جی میرے بھائیوں نے مجھے وراثت سے محروم کر دیا ہے، تو یہ انتقال جعلی فرضی ہیں، تو وراثت میں میرا حصہ بنتا ہے، یہ جمع بندی ہے، تو مجھے باقاعدہ با شریعت محمدی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مجھے میرا حصہ دے دیں۔ اب مختصر سی یہ بات ہے، اب جو ہماری پلیڈنگز آتی ہیں نا، اس پر ریس جیسٹے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، سابقہ وہ جمع بندیاں دیتے ہیں۔ مثلا کو اس میں ڈیفینس آ جاتا ہے دوسری سائڈ پہ، ڈیفینڈنٹ سائڈ سے، کہ یہ ہماری بہن ہی نہیں ہے، یا اس کو پہلے حصہ دیا گیا تھا۔ جہاں کنٹروورسی آ جائے نا، مین چیز آپ دیکھ لیں سول میں، جہاں کنٹروورسی آ جائے اس کو ثابت کرنے کے لیے یا فریقین شہادتیں لے کے آتے ہیں، ڈاکومنٹری شہادت بھی ہو سکتی ہے، جو ان کے مین کیس کو سپورٹ کرے، چاہے مدعی ہے یا مدعا علیہ ہے۔
اب دیکھ لینا، اس کو بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں، مین کیس کو جو سپورٹ کرے جو چیز دونوں سائڈ سے بھی اب ریلیونٹ ہو رہی ہے نا، جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے، حالات و واقعہ سارے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ریکوری کا دعویٰ کر دیتا ہے دوسرے کے خلاف، ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب ایک بندہ ریکوری کا دعویٰ کرتا ہے، جی اس نے میرے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، اب دعویٰ ہے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، اب دوسرا کیا کہے گا؟ عمومی طور پر ڈینائل آ جاتا ہے۔ اب ڈینائل آ گیا، ڈینائل کے اپنے حالات و واقعات ہے، تو ان دونوں کا آپس میں ریلیشن لازمی آتا ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ جان پہچان کرتے کراتے ہیں کہ ایشوز کب بنے۔ مثلا ایف آئی آر کو آپ لے لیں کہ 376 میں ڈیلے ہوتا ہے 2 4 5 7 دنوں کا، اب اس ڈیلے کو کمپلیننٹ نے پارٹی نے کیسے قابو کرنا ہے؟ جی پہلے ہم صلح صفائی کرتے رہے ہیں، وہ ہمیں پریشرائز کرتے رہے ہیں، یا معاشرے کی علاقے کی مداخلت پر ہم لوگ تھانے نہیں گئے، یہ کون سے حالات و واقعات ہیں جو اب مین چیز کو ڈیلے کو کور کر رہے ہیں نا؟ فوجداری قانون میں ڈیلے کی حد سے زیادہ اہمیت ہے، یہ ہے میرا پرنسپل ریس جیسٹے۔ اب اس کو آپ یہ آنریبل سپریم کورٹ کے آج میں فیصلے پڑھ رہا تھا، آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوال آ گئے تھے، corroborative کیا ہوتا ہے؟ corroborative piece of evidence، corroboration uncorroborated کسے کہتے ہیں؟ اس کا آج میں پڑھ رہا تھا، بہترین فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب آپ فوجداری کی مثال لے لیں کہ ریس جیسٹے فوجداری میں کہاں لاگو ہوتا ہے؟ اب 1 یا 2 یا 3 قتل ہو گئے، ملزمان تھے 8 10، ان میں سے 2 3 نے ٹکٹیں کریں سعودی عرب کی، برطانیہ کی، دبئی کی، وہ لوگ وہاں نکل گئے۔ اب سال 2 2 سال وہ لوگ آئے نہیں، پیچھے جو بچ گئے کچھ لوگ پکڑے گئے، ان کا ٹرائل ہوا، کچھ بری ہو گئے، کچھ سزا ہو گئے۔ اب جو باہر والے تھے ہر چیز دیکھ رہے تھے، 2 3 سال کے بعد واپس آ گئے۔ پلی کیا لیتے ہیں؟ پری سپریم کورٹ تک عمومی طور پر خارج ہوتی ہے نامزد ملزمان کے خلاف۔ پلی کیا لیتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، یا پھر میکسیمم یہ لیتے ہیں کہ جی ہم ڈر کے خوف سے گئے تھے، خوف گئے تھے، ہمیں خوف ہو گیا تھا۔ اب آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو ان کی جو ایبسکانڈنس ہے نا، یہ ریس جیسٹے ہے، مین مقدمے مین جو واقعہ وقوع ہو گیا۔ واقعات کسے کہتے ہیں؟ وقوع کسے کہتے ہیں؟ ہماری زندگی میں آج اہم معاملات روزانہ گھروں میں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، گھر میں کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی آپ سمجھ لیں، اس سے پہلے کے کوئی واقعات ہوتے ہیں یا بعد کے کچھ ہوتے ہیں نا، جس کی وجہ سے یہ اصل واقعہ ہوا۔ اصل واقعہ جس وجہ سے ہوا، اس سے پہلے کے اور اس کے بعد کے جو معاملات ہوئے وہ ہو گئے ریس جیسٹے۔ ڈکشنری میں آپ دیکھیں اس کا مفہوم آئے گا شہادت کے متعلقہ، شہادت کے متعلقہ۔ ایویڈنس ایکٹ کو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کی انسانی زندگی میں حد سے زیادہ اہمیت ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، کیوں کہتے ہیں کہ جی پہلے کردار بنایا، پہلے اخلاقیات لوگوں کے ٹھیک کیے، اور اللہ کی ذات کی یہ خاص رحمت تھی، اتنا بہترین کردار، پوری انسانیت آج ناز کرتی ہے اس کردار پر کہ نعوذ باللہ کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ پہلے کے حالات کیا تھے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری سائڈ پر سونا پڑا ہے، کیا آپ لوگ مانیں گے؟ صاحب نے کہا یقیناً مانیں گے۔ وجہ کیا کہ آج آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ جب نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے سپورٹ میں کچھ پیش کیا، یہی جو سپورٹ میں ہوتا ہے عمومی طور پر ریس جیسٹے ہوتا ہے، پہلے کے حالات و واقعات کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ میں فوجداری مقدمے کی مثال دے رہا تھا، ایک اور مثال ویسے ذہن میں آ گئی، کیس لا پڑھ رہا تھا آنریبل ہائی کورٹ کا، تو پروسیکیوشن نے وہ شہادت ہو رہی تھی کسی کیس میں، تو پروسیکیوشن سائڈ پہ درخواست آ گئی کہ جی یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ ہم نے شہادت میں پیش کرنے ہیں۔ تو ڈاکومنٹس ان فریقین کے آپس میں متعلقہ تھے، کوئی ان کے معاملات وغیرہ تھے، تو ڈیفینس ایکیوز سائڈ نے اعتراض کیا کہ جی پروسیکیوشن ایکٹ کے مطابق اور جو ملکی قانون ہے، جو بھی ڈاکومنٹس ہیں چلان کے ساتھ ہونے چاہیے، بعد میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ لیکیونا فل کر رہی ہے پروسیکیوشن اپنا، لیکن درخواست ان کی منظور ہو گئی اس گراؤنڈ پر کہ یہ متعلقہ ہیں،
جو چارج ہے وہ بھی فیکٹ اینڈ ایشو ہے نا، چوری کی ہے یا نہیں کی، قتل کیا ہے یا نہیں کیا، اسرشن ہے یا ڈینائل ہے. تو اس چیز کو آنریبل ہائی کورٹ ہمارے ریسٹ یا اسٹے میں لے کے گئی ان ڈاکومنٹس کو کہ یہ اس کے متعلقہ ہیں. میرے خیال میں آج ٹائم 10 منٹ اسی پر ہی ہو گئے ہیں آپ کے ریسٹ پر. اور باقی جو ہم نے پڑھے تھے آپ کاز ایفیکٹ دیکھ لیں، یہی لاجیکل چیزیں، انسانی زندگی کا ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے کہ آخر کچھ ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، موٹیو ہو گیا، پریویس وغیرہ آ گئے، کسٹم کی بابت ہم نے بات کی تھی، یہ چیزیں ہیں. اور گواہ کی بات کچھ نا سوال ہے کہ گواہ کے بارے میں سر بتائیں کہ کوئی اندھا ہوتا ہے، کوئی بہرا ہوتا ہے، کوئی سن نہیں سکتا. بچے کا بالخصوص بار بار پوچھ رہے تھے. اب ایک آپ کو میں سادہ اصول بتاؤں، عدالت میں جس کی گواہی کرانی ہے، اگر عدالت اس کی انکوائری کرتی ہے، انکوائری سے کوئی لمبا چوڑا مفہوم نہیں ہے، اسے کوئی گفتگو کرتی ہے عدالت. اب کافی دفعہ حالات دیکھے گئے ہیں، گونگے لوگ آ جاتے ہیں، گونگے بھی ہوتے ہیں، بہرے بھی ہوتے ہیں، اور کافی دفعہ تجربہ ہوا میری آنکھوں کے سامنے کہ وہ سول سوٹ تھا. آج جو ہم زیر بحث ہمارا موضوع ہے، ڈیفینڈنٹ بہرا بھی تھا اور گونگا بھی تھا، آنکھیں ٹھیک تھیں، 8-10 پڑھا ہوا بھی تھا جو ان کا گونگوں کا سکول ہوتا ہے، گونگے جو ہوتے ہیں. تو اب وہ انٹرپریٹر کو بلایا گیا، جو یہ ان کا جو بہرے گونگے اسپیشل ایجوکیشن کا جو ادارہ ہوتا ہے وہاں سے انٹرپریٹر خاتون تھی، وہ آ گئی، ٹیچر تھی. تو عدالت نے اسے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بندہ گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، تو یہ معاملہ ہے، تو اس پر آپ ہماری معاونت کریں. تو اس محترمہ ٹیچر نے اس سے اشاروں میں سوال و جواب کیے، اس نے جواب دیے. پھر عدالت نے اپنی تسلی کے لیے اس محترمہ ٹیچر سے کہا کہ جی میں عدالت فرما رہی ہے کہ میں اپنی تسلی کرنا چاہتی ہوں، جیسے فرما رہے ہیں تو اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ اسے نا یہ سوال پوچھیں جو پلیڈنگ سے متعلقہ تھے. یا جج صاحب نے ان کے وکلا سے پوچھ لیا تھا کہ یہ کتنے بہن ہیں، بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، ان کا گھر کہاں پہ ہے. جج صاحب نے 5 7 8 10 15 سوال علیحدہ لکھ لیے اور اس محترمہ سے کہا، ٹیچر سے، کہ آپ اسے یہ سوال پوچھیں. اس نے سوال پوچھے، اس نے درست جواب دے دیے. اب وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے، اب ہے تو مدعا ہے، تسلیمی بیان دینا چاہتا ہے. جو آج ہم ایڈمیشن پڑھ رہے ہیں تو قانون اس پر ہے، ویری کلیئر ہے قانون، ریلیونٹ آپ لا کو دیکھیں. آرڈر 12 کس چیز کی بات کرتا ہے، 15 کس چیز کی بات کرتا ہے، آرڈر 15 وغیرہ. تو گواہان کی بات ہو رہی تھی بچے کی. بھائی دیکھیں، بچہ آ جاتا ہے چاہے 5 سال کا ہے، 7 کا ہے، 8 کا ہے، 9 کا ہے. آج کل کے بچے تمہارے کمپیوٹر بچے ہیں، پیدا ہوتے ہیں تو لائے ان کے موبائل، سیل فون، اینڈرائڈ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آج اویئرنیس بھی حد سے زیادہ سوسائٹی میں آ گئی ہے، آج سے 20-25 سال پہلے جو بچوں میں ہوا کرتی تھی. عدالت کی سیٹسفیکشن ہے اگر عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ بچہ بہترین جواب دے رہا ہے. عمر کو چھوڑیں، اگر اندھا آ گیا ہے، اس نے سنا تھا، وقوع کے وقت وہ موجود تھا، اس کی کانوں کی بصارت بالکل ٹھیک ہے، سن سکتا ہے کہ کس کی آواز ہے، بہترین گواہ ہے. تو گواہن کی بابت عدالت نے اپنی سیٹسفیکشن انکوائری کرنی ہے. انکوائری یہی پوچھ گچھ ہی ہوتی ہے، کوئی اس کا خاص پروسیجر نہیں ہوتا، کوئی علیحدہ قانون ہو. عدالت کی اپنی تسلی ہے نا، سیٹسفیکشن آف دا کورٹ ہے. اگر عدالت مطمئن ہو گئی تو گواہ بہترین ہے. کافی زیادہ ہیں. کرابوریشن پہ آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سر تائیدی کی شہادت کیا ہوتی ہے، تائیدی کیا ہوتی ہے. اگر سنگل وٹنس ہے، بہترین شہادت دے رہا ہے، تو اسی سنگل پر بھی کنوکشن ہوتی ہے، ڈیتھ تک ہو جاتی ہے. اس کا 376 میں دیکھ لیں، صرف ایک وکٹم ہوتی ہے اور کوئی گواہ نہیں ہوتا. لیکن اتنی طاقتور شہادت ہوتی ہے، اتنی کرابوریشن ہو رہی ہے ہر پوائنٹ پر، عدالت اتنی زیادہ مطمئن ہے، میکسیمم سزا ہو جاتی ہے. اب گواہن کے متعلق ہم قانون کو پڑھ رہے ہیں. شہادت کیا ہوتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک تو گواہ آ گئے اور جو کچھ بولا اور جو کچھ دیا، مدعی مدعا ہے، پارٹی بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں، وہ اپنی سپورٹ میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں دونوں سائڈ. فوجداری میں بھی ایسا ہے.
اب فوجداری مقدمے میں عمومی طور پر جنرلی یہی ہوتا ہے نا کہ کمپلیننٹ اپنے گواہ پیش کرتا ہے، ملزم بھی کر دیتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو۔ کون سی سٹیج ہوتی ہے؟ جب پراسیکیوشن ایویڈنس ہو جاتی ہے، 342 کا بیان ہوتا ہے، تو 342 کا بیان ہوتا ہے، یہ عدالت کا ایک ڈائی لاگ ہوتا ہے، ملزم کے ساتھ ایگزامینیشن ہوتی ہے پراسیکیوشن ایویڈنس۔ جب یہ انشاءاللہ تعالی ٹرائل کا اگر اللہ نے کبھی موقع دیا CRPC وغیرہ کا، وہ بھی بتا دوں گا، لیکن مختصر آپ لوگوں کی ماشاءاللہ اتنی اویئرنیس ہے اللہ کی خاص رحمت سے، کہ اگر 342 کے بیان میں ملزم کہتا ہے جی میں اپنے گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جج صاحب کا کیا سوال ہوتا ہے کہ یہ گواہ ہیں آپ کے خلاف، انہوں نے یہ کہا ہے، آپ سے یہ برآمدگی ہوئی ہے، تو آپ پر اس کا کیا موقف ہے کہ یہ وقوع ہوا تھا، اس پر آپ پر اس کا الزام ہے آپ نے قتل کیا یا فیر مارا ٹانگ پر، یا آپ نے چوری کی، یا آپ نے چیک ڈسآنر کی بابت کیس ہے؟ تو ملزم اگر پلی لے لیتا ہے کہ جی میں اپنی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے گواہ لے کے آتا ہے، تو ان پر پھر جرا ہوتی ہے۔ یہ ہے عام اصول۔ اگر وہ خود اٹھانا چاہتا ہے، اس کا بھی طریقہ CRPC میں لکھا ہوا ہے، پھر اس پر جرا ہوتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کے یہ سوالات تھے، سوالات سے مجھے حد سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بیٹا آپ لوگ جتنا سوالات پوچھیں گے، جتنی دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین شاگردوں میں سے ہیں، داماد ہیں، خلیفہ رسول ہیں، کہ جو جتنا پوچھے گا اتنا پائے گا، لیکن زبان چلے تو حکم خدا کے تابع چلے، گناہ نہ ہو، لا یعنی گفتگو نہ کریں، کہ لا یعنی ہوتے نا بغیر مقصد کے بولتے رہیں، غیبت، چگلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سختی سے روکا ہے۔ حضرت علی کے قول پر عمل کریں نا، کہ علم کے لیے اپنے آپ کو واقف کر دیں۔ بیٹا جتنے سوالات پوچھیں، مجھے حد سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو سوالات آپ لوگوں کے دیکھتا بھی رہتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات بھی وقت کے ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہوں۔ اگر کوئی کوتاہی غفلت ہو جائے تو آپ لوگ معاف کر دیجئے گا۔ تو اب ہم آ رہے ہیں اس کے طرف، دیکھ لیں یہ سوالات اور تھوڑا سا سابقہ بتا دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہمارا کافی آسان ہے، ایسے ہی وہ مشکل اس موضوع کو بنایا ہوا ہے، انتہائی آسان ہے یہ آج کا ہمارا موضوع۔ آج جی ہم شروع کریں آرٹیکل 30 سے 30 سے۔ اس کا نا پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ بھی کتاب اپنے ساتھ رکھا کریں۔ جب میں پڑھوں گا نا تو آپ لوگوں کا بھی یقیناً ایک فطری تقاضا ہے انسان کا، علم حاصل کرنے کے لحاظ سے آپ لوگوں کی بھی نگاہ اس پر جائے گی، تو یہ ایک فطری بات ہے کہ چیز سمجھ صحیح آ جاتی ہے۔ اب یہ ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے ایڈمیشنز، آرٹیکل 30، ایڈمیشن ڈیفائنڈ۔ اب پتہ ہے کیا، ایڈمیشن اور کنفیشن آپ لوگ بہت زیادہ پڑھیں گے۔ پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ہے، لیکن ان کا سول اور فوجداری میں بہت زیادہ استعمال ہے۔ سول میں صرف ایڈمیشن کا ہے، فوجداری میں یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تسلی سے آہستہ آہستہ پڑھوں گا، بار بار ریپیٹ کر کے، تاکہ آپ لوگ بار بار سنیں گے نا خدا کی خاص رحمت سے، تو آپ لوگوں کا ایک پکا کنسیپٹ بن جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں مستقل بیٹھ جائے گی۔ اب اس کو نا اردو میں ذرا آپ دیکھ لیں۔ ایڈمیشن کو اقبال کہتے ہیں، اقبال جرم ہم نے نہیں سنا کافی دفعہ، اور کنفیشن کو اقرار کہتے ہیں۔ سن لینا ہمیشہ، ڈکشنری میں ان کا مطلب ہی دیکھ لینا۔ زبانوں کا ترجمہ اردو کا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے دماغ کے پرزے کھلیں، کیونکہ پاکستان میں ہم جتنے بھی انگلش سپیکنگ ہو جائیں، ہمارا ماحول ہمارے گھر کا، عدالتوں کا، بازار کا، حلقہ احباب کا، رشتہ داروں کا، سب اردو یا پنجابی ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن سے نہ صرف آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوگی۔ کہ اقبال ایک کم درجہ ہے اقرار سے۔ اقرار نامہ کیا ہوتا ہے؟ اقرار ایک بندہ کرتا ہے اور اس کی زیادہ ویٹیج ہوتی ہے، لیکن قانون میں اقبال کا درجہ ایک ذرا کم ہے۔ اچھا یہ 30 آپ دیکھیں، این ایڈمیشن از اے اسٹیٹمنٹ۔ ایڈمیشن ایک بیان ہے اقبال، اورل اور ڈاکومنٹری، جو آپ کا زبانی بھی ہو سکتا ہے یا دستاویزی بھی، which suggests any inference as to any fact and issue or relevant fact, and which is made by any of the persons and under the circumstances
ہیئر اینڈ آفٹر مینشنڈ لکھ لیں، بہت سادہ مثال ہے. آپ لوگوں میں سے مثلا فرض کیا کوئی اکبر صاحب ہیں، انہوں نے جی دعویٰ دائر کر دیا، سوٹ فار ڈیکلریشن کا کر دیا کہ جی میں زمین کا مالک ہوں اور یہ جو انتقال جعلی ہوا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے، بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس کا منسوخ کیا جائے انتقال. اکبر صاحب نے دعویٰ دائر کر دیا. اب اختر صاحب ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو مدعا لے رکھا جن پر الزام ہے کہ جو انتقال انہوں نے جعلی پاس کرایا ہے. اب آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. اگر اس نے زیادتی کی ہے تو وہ معافی، اگر اس نے دوسرے صاحب نے اختر صاحب نے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چلو میں بیان دے دیتا ہوں انتقالات منسوخ کرا دیں. اب دعویٰ دائر ہوا، پلینٹ ریٹرن اسٹیٹمنٹ آ گئی، تو نیکسٹ پہ وکلا صاحبان بتا دیتے ہیں جائی صاحب کو کہ جی ان کی صلح ہو گئی ہے، ان کا اس کا بیان لکھ لیں. یہ جی تسلیمی بیان دینا چاہتا ہے. اب اختر صاحب عدالت میں یہی کہیں گے کہ مدعی کے دعویٰ ڈگری ہونے پہ مجھے کوئی اعتراض نہ ہے، انتقال متداوی یا ڈسپیوٹڈ میوٹیشن وغیرہ کینسل کر دی جائیں. تو جائے صاحب نے بڑے غور سے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. موسٹلی اکثر جائے صاحبان کو دیکھا آبزرو کرتے ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا آگے پیشی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی دیکھ لیتے ہیں آگے پیشی نے بھی فی الحال معائنہ یہ غور کرنے کے لیے مثل پر وہ ہوتے ڈاکومنٹ وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں، پھر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی جدید جو اس کی جمع بندی ہے ریونیو والی چیزیں اب یہاں آ رہی ہیں ہماری، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پورے قانون کے گرد یہ جمع بندی اور فرد ملکیت گھومتی ہے. انتہائی اہم ڈاکومنٹ ہے یہ. کہتے ہیں جی لیٹسٹ جو آخری جمع بندی ہے نا وہ مجھے لے کے دیں. جائی صاحب کہتے ہیں آئندہ پیشی پر جمع بندی اصل آ جاتی ہے، اس کی ویریفیکیشن بھی جائی صاحب کرا لیتے ہیں. وہ مدعا علیہ کے نام ہوتی ہے، جمع بندی شو کرتی ہے کہ اس نے کہیں سے کوئی قرضہ تو نہیں لیا ہوا یا کوئی جائیداد پر کوئی بندش تو نہیں ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیفیت کا جمع بندی کا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. جب کورٹ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے دونوں سائڈ سے کہ جی ہے ٹھیک ہے دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے. اب ایڈمیشن آپ نے سنا سوچا سمجھا، سجیسٹ انفرنس ہیئر اینڈ آفٹر. اب اس سے جو ایگزیکٹ ریلیونٹ آرٹیکل ہے وہ بعد میں آئے گا، اور آج کے جو ہم تعارفی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں یہ یہی کہتے ہیں کہ جی مزید بات آگے ہوگی. کچھ آرٹیکل کہہ رہے ہیں جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ متعلقہ پڑھیں گے نا ان کا بھی حوالہ دیں گے، یاد رہ جاتے ہیں یہ ہمیں. مثال آپ کو میں نے ایک سچی کھری دے دی ہے، اور جب بھی آرٹیکل 30 پڑھیں گے ذہن میں آ جائے گا آپ لوگوں کے ایڈمیشن کیا ہوتا ہے، آگے سارا ڈیفائن کیا ہوا ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایک یہ سٹیٹمنٹ ہے زبانی یا دستاویزی. اگر وہ ریٹرن آ کے تسلیمی جواب دعویٰ دے دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یہ عدالت کو وہ زبانی بھی آ کے مدعا علیہ کہہ دیتا ہے مجھے ڈگری ہونے پہ کوئی اعتراض نہ ہے، عدالت اس کی شناخت کراتی ہے، شناختی کا نمبر لیتی ہے. شناخت ہوتی ہے وکیل صاحب کی، اگر فرض کے اس دن وکیل صاحب نہ ہو کوئی اور دیگر فرض شناخت کرا دے تو پھر کوشش جائی صاحب کی ہوتی ہے کوئی عدالتی بندہ ہو. مثلا یہ لوگ ایک ہی مقامی علاقوں کے ہوتے ہیں اکثر، کوئی ریڈر کوئی پولیس والا کوئی دوسری عدالت کا بندہ آ کے شناخت کر دیتا ہے. شناخت کا مقصد ہے تو کل کو فراڈ نہ ہو جائے، یہ مکر نہ جائے کہ میں تو عدالت آیا ہی نہیں تھا. تو یہ تھوڑا سا پریکاشنی میئر وغیرہ لے لیتے ہیں. اکثر کوشش جائی صاحبان کی یہ ہوتی ہے کہ مدعا علیہ وہ کہتے ہیں کہ کسی وکیل کو لے آئے، اپنا وکیل لے آئے، اس کی شناخت کراتے ہیں، پھر زیادہ اس کی ویلیو بہت حد تک ہو جاتی ہے. یہ بیان ہے زبانی یا دستاویزی ہو گیا جو سجیسٹ اینی انفرنس. اب انفرنس آپ منطق کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی منطق کا آپ کو حوالہ دے. انفرنس کیا ہوتا ہے؟ انفرنس ڈرا کرنا، ایک مطلب ہے کہ انفرنس کہتے ہیں فیکٹس جو ایگزسٹنس ہوتی ہے نا. آپ نے میں مثال دے رہا ہوں، صبح آپ اٹھے، مثال دے رہا ہوں خدا رحم کرے، مٹی پہ کچھ نشان دیکھے جو لوگ دیہاتوں کے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے سانپ گزرا ہے. یہ انفرنس ہی ڈرا ہو گیا نا. کچھ چیزیں دیکھے، حقائق دیکھے، زندگی کے معاملات دیکھے. اللہ رحم کرے جب گھر میں چوری ہو جاتی ہے حالات آپ دیکھتے ہیں، انفرنس ہی ڈرا کرتے ہیں نا چیزوں کو، ایسے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ کچھ ہوا ضرور ہے ایگزسٹنس نان ایگزسٹنس فیکٹس کا. اچھا جی، اینی انفرنس ایز ٹو اینی فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ، وہی ہے کہ فیکٹ ان ایشو تھا وہی دعویٰ، تو جو بیان آ گیا انفرنس ہو گیا اس کی بابت. ریلیونٹ فیکٹ بھی یہی ہو گیا وچ از میڈ بائی اینی آف دا پرسنس اینڈ انڈر دا سرکمسٹانسز. سرکمسٹانسز وہی ہو گئے جو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آگے ہم پڑھیں گے. تو آگے یہ کمپیوٹر کی بابت ہے جو ہمارا یہ امینڈمنٹس وغیرہ آ گئی تھی، اس کا الیکٹرک ٹرانزیکشن آرڈیننس آ گیا ہے، اس کی بابت بھی اگر کوئی
ہمیں ای میل وغیرہ وصول ہوتی ہے، جیسے آج کل یہ دور چل رہے ہیں کہ اگر یہ ایڈمیشن وغیرہ کی فارم میں آتے ہیں آپ کو وصول ہوتے ہیں بیانات وغیرہ، کیونکہ یہ کافی زیادہ معاملات ہوتے ہیں نا، تو اس کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ آرٹیکل 30 کو جی اچھے طریقے سے بتا دیا، سمجھا دیا آپ لوگوں کو۔ اب 31 پہ آ جائیں۔ ایڈمیشن بائی پارٹی ٹو پروسیڈنگ آر ہز ایجنٹ ایٹسٹرا۔ اب وہی دیکھیں، ایڈمیشن بائی پارٹی ٹو پروسیڈنگ، اب پروسیڈنگ کیا ہے؟ کاروائی ہے۔ اب کسی فریق نے ایڈمیشن کر لیا یا اس کے ایجنٹ نے، ایجنٹ یہ ہوتا ہے کہ جنرل پاور اٹرنی ہوتا ہے، اسپیشل پاور اٹرنی ہوتا ہے، وہ اپنے کسی مخصوص بندے کو بھیج دیتے ہیں بامطابق قانون۔ مثلا کہ مدعی ہے نا، وہ نہیں آ سکتا، مدعا علیہ آئندہ پیشوں پر نہیں آ سکتا، وہ آ کے بیان دے جاتا ہے کہ جی میری طرف سے یہ کلہم ہے، چاہے یہ تسلیم بھی کر لے۔ لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا، پھر یہ اسپیشل پاور، یہ جنرل پاور اٹرنی آ جاتا ہے۔ جنرل اور اسپیشل کا آپ لوگ دیکھ لیں گے، جنرل عمومی ہوتا ہے، سارے اختیارات ہوتے ہیں، اسپیشل کچھ خاص حد تک ہوتا ہے۔ جنرل اس میں زیادہ آپ سمجھیں با اختیار ہوتا ہے۔ اگر جنرل اٹارنی آ کے مدعا علیہ کا بیان دے جاتا ہے کہ جی دعویٰ ڈگری پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی بابت بیان ہو، یہ بات ہو رہی ہے۔ اسٹیٹمنٹس میڈ بائی اے پارٹی ٹو دا پروسیڈنگ اور بائی این ایجنٹ ٹو اینی سچ پارٹی whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions۔ وہی جو 30 والی بات کی ہے، 31 میں بھی وہی آ رہی ہے۔ اگر وہ خود یا اس کا ایجنٹ آ کے ایڈمیشن کر دے، عدالت اس کو ریگارڈ کرے گی، دیکھے گی تو وہ ایڈمیشن ہے۔ اب دوسرا دیکھیں، اسٹیٹمنٹس میڈ بائی پارٹیز ٹو سوٹس سوئنگ آر سوڈ ان اے ریپرزینٹیو کریکٹر۔ آرڈر 1 رول 8 کو دیکھ لیجئے گا، اور پلیڈنگ جنرلی جو ہیں ہمارے 6 7 8 اس میں بھی ہے ریپرزینٹیو سوٹ کے بارے میں، کہ اگر کوئی ریپرزینٹیو آ جاتا ہے، مقرر کر دیے جاتے ہیں پروسیجر کے تحت ایڈمیشن، اگر ایک ریپرزینٹیو کیپیسٹی میں ہیں لوگ، اس کا نا پتہ ہے کہ آپ لوگ کنفیوز ہوں گے یا سوالات آئیں گے، سن لیں ریپرزینٹیو کریکٹر کیا ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے عام طور پر جنرل ہمارے لیٹیگیشن ہوتی ہے نا، مثال دے رہا ہوں، کوئی محلہ ہے یا بلاک ہے، اس کا کوئی ایشو چل رہا ہے، مثلا کہ گٹر سیوریج لائن خراب ہے، تو وہ بلدیہ کے خلاف نا 50 لوگ یا 40 لوگوں نے دعویٰ دائر کر دیا، اہلیان محلہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ ان میں سے کوئی ایک ریپرزینٹیو بنانا چاہتے ہیں، بناتے بھی ہیں، تو وہ سارے آ کے عدالت میں بیان دیں گے کہ جی آئندہ سے یہ ایک بندہ آئے گا، یہ ہمارا نمائندہ ہے سب کا۔ مدعا علیہ کہ آپ دوسری سائڈ پہ معاملے کو لے جائیں، کوئی جنرل ایشوز چل رہے ہیں لوگوں کے، 40 پارٹیاں ہیں، 60 پارٹیاں، اگر وہ ریپرزینٹیو ان کریکٹر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر ان کا ریپرزینٹیو ان کریکٹر بیان دے دیتا ہے تو وہ بھی ایڈمیشن سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، اسٹیٹمنٹ بائی پارٹی کریکٹر آر ناٹ ایڈمیشن، ہاں ایڈمیشن نہیں ہے، یہ بات تقریباً وہیں جا کے پہنچے گی۔ unless they were made while the party making them held that character۔ وہی اگر پروسیجر ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہے، عدالت میں آ کے بیان دے دیا ہے کہ یہ ریپرزینٹیو کریکٹر ہے اس بندے کا، یہ ہمارا نمائندہ ہے، اب کے بعد اب یہ پوری فوج نہیں آئے گی 20-30 لوگوں کی، تو اس کا بیان ویلڈ ہے، ایڈمیشن ہے۔ اے میں اسٹیٹمنٹس میڈ بائی persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statement in their character of persons so interested۔ اب یہ persons who have any pecuniary پروپریٹری اور پیکونری انٹرسٹ۔ اب پروپریٹری بھی جائیداد کے ہی متعلقہ جو دیگر حقوق ہوتے ہیں، پروپریٹری رائٹس ان کو کہا جاتا ہے، پیکونری مالیاتی پیسے سے متعلقہ، انٹرسٹ ان دا سبجیکٹ میٹر آف پروسیڈنگ۔ اب سبجیکٹ میٹر جو ان ایشو ہے، معاملہ جو بھی ہے کاروائی میں، اینڈ ہو میک دا اسٹیٹمنٹ ان دیئر کریکٹر آف پرسنز سو انٹرسٹیڈ۔ اب جو لوگ اس میں ہیں، انٹرسٹیڈ لوگ ہیں، جن کا کریکٹر جس حساب سے آ رہا ہے، ان کی بابت اگر ایڈمیشن ہو گیا تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے۔ بی کو دیکھیں، persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit۔ اب یہ دیکھیں parties to the suit ہیں، اگر کوئی گواہ ایسا آ جاتا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ دے جاتا ہے، اب وہ گواہ کون ہے؟ پرسنز کے ساتھ پتہ ہے کیا، آپ نے ذہن میں قانون شہادت آرڈر کو ہمیشہ گواہ ہی رکھنا ہے، مدعی مدعا علیہ بھی گواہ ہے، جو بھی آ کے مقدمے میں بول رہا ہے بامطابق قانون کسی صورت میں کسی کی طرف سے، عمومی طور پر وہ گواہ ہی ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ تو نہیں ہوتے نا. persons from whom the parties to the suit have derived their interest. اب وہ اشخاص جن سے فریقین مقدمہ نے کوئی مفاد اٹھایا ہوا ہے ان دا سبجیکٹ میٹر آف دا سوٹ، اس کا بیان جو میٹر ان ایشو ہے، ریلیونٹ فیکٹ ہے، اس کی حد تک یہ قابل قبول ہے. اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پارٹیز ٹو دا سوٹ تو ہو گئے، پکی بات ہے. اب دیگر گواہان بھی آتے ہیں، مختلف لوگ مختلف کیپیسٹی میں، سرکاری بھی پرائیویٹ، لیکن وہ ہوتے گواہ ہیں جن سے پارٹیز ٹو دا سوٹ نے کوئی مفاد لیا ہوتا ہے. ان کا بیان بھی ایڈمیشن ہی ہے، ایڈمیشن ریلیونٹ کی حد تک ہوتا ہے. مثلا کہ پٹواری تحصیلدار بیان دے جاتے ہیں، عمومی طور پر دونوں کے کہیں نہ کہیں سے چل رہا ہوتا ہے، خلاف میں سمجھ لیں یا حق میں چل رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور دیگر گواہ آ جاتا ہے، نمبردار آ جاتا ہے، تو عمومی طور پر آزاد گواہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی نہ کسی کو پیش کر دیتے ہیں، پارٹی نے ان سے مفاد بھی لیا ہوتا ہے. گواہان ہے نا، وہ گواہان آ کے تو سچ بولتا ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے. حالانکہ جو پارٹی لے کے آتی ہے اسے یہ امید ہوتی ہے، لیکن وہ آ کے سچ بتا دیتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ جی حقیقت کیا ہے. ایک گواہ کے بیان پر ہی پورے کیس کا پاسا پلٹ جاتا ہے. تو وہ ایک ایسا گواہ ہوتا ہے جن سے دونوں نے مفاد لیا ہوتا ہے. آر ایڈمیشنز اف دے آر میڈ ڈیورنگ دا کنٹینیوس آف دیئر انٹرسٹ، اگر وہ انٹرسٹ ڈرائیو کیا ہے، وہ انٹرسٹ جاری ہے. یہ ہو گیا جی ہمارا 31. اب نا میں بہت سادہ سمپل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دعا ہے امید ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. اگر نہیں بھی آئی تو اس کو نا اب بھی الحمدللہ وضاحت ایک ایک ہی مثالوں کے ساتھ، کیس لا کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی آسانی دیکھ رہا ہوں. اگر اعتراض آ جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی دوبارہ بتانے پڑھانے میں. اب 32 کو دیکھیں، ایڈمیشن بائی پرسنز ہوز پوزیشن مسٹ بی پرووڈ ایز اگینسٹ پارٹی ٹو سوٹ. اب پارٹی ٹو سوٹ ہے، پارٹی ٹو سوٹ، اس کو بہت غور سے دیکھ لیں. اگینسٹ پرووڈ ہو گیا ایڈمیشن اس بندے کا، ایڈمیشن بائی پرسنز ان اشخاص کا اقبال جن کی پوزیشن مسٹ بی پرووڈ ایز اگینسٹ پارٹی ٹو سوٹ. سنیں اس کو، اسٹیٹمنٹس میڈ بائی پرسنز. اب پتہ ہے کیا، اس کی نا مثال سن لیں ساری سمجھ آ جائے گی. اے انڈر ٹیکس ٹو کلیکٹ رینٹ فار بی. اب ایک بندہ نا اے ہے اسلم نامی، وہ اب بی کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کے لیے کرایہ اکٹھا کروں گا، ان کی جو بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اب بی کے لیے بلال کرایہ اکٹھا کر رہا ہے، اسلم انڈر ٹیکس ٹو کلیکٹ رینٹس فار بی. اسلم کہتا ہے کہ جی میں نے بلال کے لیے کرایہ اکٹھا کرنا ہے. فرض کیا بلال کی دکانیں ہیں، اب بلال نے دعویٰ کر دیا اسلم کے خلاف، بی سوز اے فار ناٹ کولیکٹنگ رینٹ ڈیو فرام سی ٹو بی. اب سی اس کا کوئی کرایہ دار ہے فرض کیا بی کا، اب بی نے سی کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ جی اس میں کہا کہ بی کو وہ کیا مین بی کے خلاف گیا کہ جی اس نے سی سے کرایہ حاصل نہیں کیا. اے ڈینائز دیٹ رینٹ واز ڈیو فرام سی ٹو بی. اب جو اسلم صاحب ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی رینٹ کوئی واجب الادا نہیں تھا. آ اسٹیٹمنٹ بائی سی دیٹ ہی اوڈ بی رینٹ، کہ اس نے بلال کا کرایہ دینا ہے. اب اے اسٹیٹمنٹ بائی سی، اب جو سی ہے مثلا ان کو آپ کوئی بھی صاحب سمجھ لیں، اب وہ کہتا ہے کہ جی اس نے کرایہ دینا ہے، دیٹ ہی اوڈ بی رینٹ از این ایڈمیشن اینڈ از ریلیونٹ فیکٹ ایز اگینسٹ اے. اب دیکھیں نا جو کرایہ دار ہے وہ مان لیتا ہے کہ جی میں نے کرایہ دینا ہے، اب اے کے یہ خلاف ہو گیا. اب اے کہتا ہے نا کوئی کرایہ نہیں ہے، لیکن تھرڈ پرسن کہہ رہا ہے جس کا انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، اسٹیٹمنٹس میڈ بائی پرسنز ہوز پوزیشن اور لائبلٹی اٹ از نیسیسری ٹو پروو ایز اگینسٹ اینی پارٹی ٹو دا سوٹ. اب اس کا پیکونیری انٹرسٹ اگینسٹ ہے نا، اس نے تو پیسے دینے ہیں. اب ایک بندہ اپنے مفاد کے خلاف بات کر رہا ہے نا، قانون کے مطابق جو پیسے جو دینے ہیں. آر ایڈمیشنز اف سچ statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability. پوزیشن لائبلٹی وہی تھی جو اے نے کرایہ اکٹھا کرنا ہے.
اب دیکھیں نا، اسلم نے کرایہ اکٹھا کرنا ہے بلال کا، بلال کی دکانیں ہیں. سی چندہ صاحب، چندہ صاحب کوئی کرایہ دار ہیں. اب بلال نے اے کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے کرایہ اکٹھا نہیں کیا جو سی سے واجب الادا تھا. اب اسلم کہتا ہے کہ انکار کر دیتا ہے کہ اس کے چندہ کے ذمہ کوئی کرایہ ہی نہیں ہے. اب جو بیان ہے نا چندہ کا، دیٹ یو اوڈ بی رینٹ از این ایڈمیشن، کہ اس نے بی کو بلال کا رینٹ دینا ہے. یہ ہے 32 کی روح. پوزیشن والا آ گیا جی. Position liability is necessary to prove as against any party to the suit or if the liability would be relevant as against such persons والا آ گیا. ٹھیک ہے جی. 33 پہ آ جائیں. Admission by person expressly referred to by party to suit. اس کی مثال سمجھ لیں، مثال سے بالکل صحیح آ جائے گی. The question is whether a horse sold by A to B is sound. ساؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک، درست حالت میں تھا گھوڑا، گھوڑے کی فروخت ہوئی. سوال یہ ہے کہ کیا گھوڑا جو بیچا گیا بائی اے ٹو بی، اسلم نے بلال کو گھوڑا بیچا، کیا وہ درست تھا؟ اے سیز ٹو بی، اسلم کہتا ہے بلال سے کہ گو اینڈ آسک سی، سی نوز آل اباؤٹ اٹ. اب جو سی کی رائے ہوگی نا وہ ایڈمیشن ہوگی. اب دو کہتے ہیں نا، مثلا کہ اسلم کہتا ہے اسلم نے گھوڑا بیچا بلال کو، اور یہ کہتا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، چاہے آپ جائے چندہ سے بھی پوچھ لیں. اب چندہ فرض کیا کہتا ہے جی گھوڑا تو پاگل ہے، بیمار ہے، تو وہ اس کا ایڈمیشن ہے. اسلم کی بات غلط نکل آئی. اگر اس نے ترجیح دے دی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا. یہ ہے جی اس کا 33 والا. 34 کا دیکھ لیں. پروف آف ایڈمیشنز اگینسٹ پرسنز میکنگ دیم اینڈ بائی آر آن دیئر بہاف. یہ بھی آرٹیکل 46 کو لے کے جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈینگ ڈکلیریشن میں پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا اس کا آپ تعارف سن لیں. ایڈمیشنز آر ریلیونٹ اینڈ may be proved as against the person who makes them. ریلیونٹ ہیں اور پروو بھی ہو سکتے ہیں ان اشخاص کے خلاف جو ایڈمیشن کرتے ہیں، یا ان کے آر ہز ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ. وہی ریپریزنٹیٹیو انٹرسٹ کیا ہو گئے کہ جو اس کے نمائندگان ہیں، ورثہ آپ سمجھ لیں، یا اس کے ایجنٹ وغیرہ ہو گئے. بٹ دے کین ناٹ بی پرووڈ بائی آر آن بہاف آف دا پرسنز who makes them or by his represented interest except in the following cases. اب دیکھیں نا، پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں، مانے جا سکتے ہیں، ریلیونٹ ہیں، لیکن بعد میں بٹ دے کین ناٹ بی پرووڈ. اب حالات کون سے ہیں؟ اینڈ ایڈمیشن may be proved by or on behalf of the persons making it. اینڈ ایڈمیشن may be proved. ایڈمیشن اقبال ثابت کیا جا سکتا ہے on behalf of the persons making it when it is of such a nature that if the person making it were dead. وہی بات آ گئی، اگر مرحوم کوئی بیان دے گیا اس کی حد تک ریلیونٹ ہے، وہ ثابت کیا جا سکتا ہے، یہ ہے اس کی شرط. اب دیکھیں نا، جو لوگ یہ اقبال کر جاتے ہیں جائیداد کی بابت، گواہان ہوتے ہیں، گواہان صاحب پہ پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے سامنے مرحوم نے زندگی میں اعتراف کیا تھا. اس کو کنفیشن دوسری سائڈ پہ لے لیں. ڈینگ ڈیکلیریشن کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ مر رہا ہے، وہ کسی کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے. اچھا جی. اٹ وڈ بی ریلیونٹ ایز بٹوین تھرڈ پرسن انڈر آرٹیکل 46 والا آ گیا. دوسرا، این ایڈمیشن میں بی پرووڈ بائی اور آن بہاف آف دا پرسن میکنگ اٹ وین اٹ کنسسٹ آف اے اسٹیٹمنٹ آف دا ایگزسٹنس. اب اس کا وہی آ گیا. اگر اب دیکھیں نا، اسٹیٹمنٹ آ گئی، اسٹیٹمنٹ باڈی مائنڈ اسٹیٹ مینٹل کنڈیشن آ گئی. ریلیونٹ ان ایشو آر میڈ اور ایٹ اباؤٹ دا ٹائم وین سچ اسٹیٹ آف مائنڈ اور باڈی ایگزسٹڈ اینڈ از accompanied by conduct referring its falsehood improbable. اب تھرڈ دیکھیں. این ایڈمیشن may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise then as an admission. اب یہ ایڈمیشن پروو ہو سکتا ہے by or on behalf of the person making it if it is relevant. اگر یہ ریلیونٹ ہے ادروائز دین ایز این ایڈمیشن بصورت دیگر. اس کے اقبال کے آپ پتہ ہے کیا، کنڈکٹ والے کو میں نے تھوڑا سا سپیڈ کے ساتھ پڑھا ہے کہ جب کوئی معاملات حالات وغیرہ ہوتے ہیں نا،
اس کی بابت اسٹیٹ آف مائنڈ ہو گئی، کنڈکٹ ہو گیا، بندے کی پوزیشن، بعد کے حالات، آنے کے حالات، حالات و واقعات، ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ ریلیونٹ فیکٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار مقدمات کی مثالیں دیتا ہوں، خود آپ اپنے لوگ دماغ میں سوچیں، بار بار دیکھیں کہ کسی بندے کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، کن حالات میں ہوا ہے۔ چیک کا ایک دعویٰ ہے، ایک بندے نے جی سوری ایف آئی آر کرا دی، کمپلیننٹ صاحب ہیں، 70-80 لاکھ کا جی چیک مجھے فیل کیا تھا۔ اب کمپلیننٹ کی آپ شکل تو دیکھیں، وہ تو 70 لاکھ کی بات کر کے 7,000 بھی اس کی کوئی مالی کنڈیشن لگتی ہے، بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں۔ ان حالات میں پھر اکیوز پارٹی سارے گواہان پیش کرتی ہے، اس کی ساری کنڈیشن کی بابت، اس کے سارے حالات کی بابت، کہ اس کی مینٹل کنڈیشن وغیرہ، باڈی وغیرہ کیا تھی۔ جیسے میں آپ فوجداری مقدمات کو آپ دیکھ لیں، یہ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ آرٹیکل 34 تک ابھی تک ہم نے پڑھا، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، بہت اسے غور سے دیکھیں، پڑھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔